حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے ایسا خواب دیکھا کہ جس کو دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا۔ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے میں ایک کاہنہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے آج رات ایک خواب میں ایک نورانی درخت کو اگتے دیکھا کہ جیسے ہی اگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چوٹی آسمان تک جا پہنچی اور اس کی ڈالیاں اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں، اور وہ درخت اتنا نورانی تھا کہ میں اس سے پہلے اتنی منور شے کوئی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی 70 گنا زائد تھی۔ اس کے سامنے عرب و عجم سب سجدے میں پڑے تھے، اور اس درخت کی بڑھائی، نورانیت اور اونچائی لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا، کبھی مجھے دکھائی دینے لگتا۔ میں نے قریش کے کچھ لوگوں کو اس کی ٹہنیوں سے لٹکتے ہوئے دیکھا اور کچھ افراد کو دیکھا کہ وہ اس کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک خوبصورت جوان اچانک آگے بڑھتا ہے اور انہیں مار مار کے ان کی کمریں توڑ دیتا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہے۔ وہ جوان ایسا حسین و جمیل تھا کہ اس طرح کا حسین میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ اتنی عمدہ خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں بھی اس درخت کے ساتھ لٹکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر مجھے روک دیا گیا۔ میں نے پوچھا، لمن النصیب، یہ کن لوگوں کو نصیب ہے یہ سعادت؟ تو جواب ملا، یہ صرف انہی لوگوں کا مقدر ہے جو پہلے سے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہنہ نے جب یہ خواب سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگی، اگر آپ کا یہ خواب سچا ثابت ہوا تو آپ کی پشت سے ایک ایسا عظیم الشان انسان پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور مطلع کائنات پر مہر رسالت ضیابار ہونے والا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس غیبی ہستی نے حمل کے وقت یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ سید الانام کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں، وہی ہستی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور ہدایت دی، قولی اذا وضعته اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد ثم سمیہ محمدا۔ جب اس بچے کی ولادت ہو تو آپ یوں کہیے کہ میں اسے ہر حاسد کے شر سے خدائے وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، پھر اس کا نام محمد رکھیے۔ محمد کے معنی ہیں بار بار تعریف کیا گیا یا بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ محمد وہ ہستی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام انتہائی دلکش اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیا اور انوکھا بھی تھا۔ خصوصاً بنی ہاشم میں تو اس نام کا سرے سے کوئی آدمی گزرا نہیں تھا، اس لیے غیبی ہستی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس انوکھے نام کی وجہ انتخاب کیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آنے والی ہستی وہی ہے جس کا نام سابقہ الہامی کتابوں میں احمد ہے۔ اس ہستی کا نام توریت و انجیل میں احمد ہے، اور اس نام کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعریف میں اہل زمین و آسمان رطب اللسان ہوں گے۔ بلاخر انتظار کا زمانہ کٹ گیا، فراق کا عرصہ ختم ہوا، اور نبوت و رسالت کے آفتاب عالمتاب کے ضیابار ہونے کا وقت قریب آنے لگا۔